ایران کا کہنا ہے ابھی تک امریکہ کے ساتھ کسی معاہدے کو حتمی شکل نہیں دی گئی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے امریکی صدر ٹرمپ کے معاہدے کے حوالے سے دعوے پر رد عمل میں کہا، معاہدے پر دستخط کی تاریخ اور مقام سے متعلق خبریں قیاس آرائی ہیں۔ مذاکراتی متن کا بڑا حصہ تیار ہے، لیکن امریکہ بار بار اپنی پوزیشن بدلتا رہا ہے۔ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ہم کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچے۔ دوسری طرف کی باتوں، دھمکیوں اور دعووں کے باوجود ہم اپنا کام خود کر رہے ہیں۔ معاہدے کے متن اور مجموعی سمجھوتے کے بارے میں جب ہمیں یقین ہو جائے گا کہ یہ ایرانی قوم کے مفاد میں ہے تو ہم کھل کر اور شفاف طریقے سے اعلان کریں گے۔ یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے جس کا جائزہ متعلقہ فیصلہ ساز ادارے لے رہے ہیں۔ گزشتہ چند دنوں میں امریکہ نے دوبارہ غیر معقول مطالبات پیش کیے، لیکن ایران کسی بھی صورت ناجائز شرائط یا مطالبات کے سامنے نہیں جھکے گا۔ تسلیم شرایط و خواسته‌های نامشروع طرف مقابل نمیشه۔ امریکہ اور ایران میں ہونے والے معاہدے کو اسلام آباد معاہدہ کہا جائے گا۔ جنگ بندی میں 60 دن کی توسیع ہوگی، اطلاق لبنان میں بھی ہوگا۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کی ممکنہ معاہدے کی تفصیلات جاری کر دیں۔ معاہدہ ہوتے ہی آبنہ ہرمز بغیر کسی ٹول یا فیس کے دوبارہ فوری طور پر کھول دیا جائے گا۔ بدلے میں ایران پر پابندی میں نرمی کی جائے گی تاکہ وہ 60 دن تک اپنا تیل فروخت کر سکے۔ اس دوران جوہری مذاکرات جاری رہیں گے۔ معاہدے کے مطابق ایران وعدہ کرے گا کہ وہ کبھی جوہری ہتھیار نہیں بنا پائے گا اور افزودہ یورینیم کے معاملے پر جاری تنازع کو حل کرے گا۔ سمندری تجارت اور جہازوں کی آمد و رفت جنگ سے پہلے والی سطح پر واپس آ جائے گی۔ امریکہ بھی اپنی ناکہ بندی ختم کر دے گا۔ معاہدے پر دستخط ہوتے ہی ایران منجمد اثاثوں کی فوری بحالی کا خواہاں ہے، لیکن امریکہ مرحلہ وار اور شرائط پوری ہونے پر منجمد اثاثے بحال کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ اور ایران معاہدے کے مسودے پر اتفاق کر چکے ہیں، لیکن اس کے نفاذ سے پہلے دونوں جانب سے آخری اور حتمی منظوری بھی ابھی باقی ہے۔ ایرانی حکومت جو کھیل کھیل رہی ہے وہ 0 سے ہار جائے گی۔ امریکی سیکرٹری خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے ایکس پر لکھا، امریکی اتحادیوں کے نقصان کی قیمت ایرانی فنڈ سے ادا کی جائے گی۔ آبنہ ہرمز اتھارٹی کو ادا کیے جانے والے کسی بھی ٹول کی ایرانی فنڈ سے تلافی کی جائے گی۔ ایران کا ہر حملہ ان کے معاشی اور مالی نتائج کو مزید گہرا کرے گا جن کا اسے سامنا ہے۔ ایران سے اتحادیوں کو پہنچنے والے کسی بھی نقصان کی قیمت ایرانی اکاؤنٹ سے حاصل فنڈ سے ادا کی جائے گی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق دونوں رہنماؤں نے ایران اور امریکہ کے درمیان ممکنہ مفاہمتی یادداشت پر تبادلہ خیال کیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ اسرائیل ایران کے ساتھ کسی معاہدے میں براہ راست فریق نہیں ہے، لیکن وہ امریکی صدر کے موقف کی حمایت کرتے ہیں۔ بین الاقوامی مارکیٹس میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی دیکھی جا رہی ہے۔ برنٹ خام تیل 2.14% کمی کے ساتھ $88.44 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ امریکی ویسٹ ٹیکساس 2.15% کمی سے $85.95 فی بیرل پر آ گیا۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی نے N95 کلام روڈ کی خستہ حالی پر وفاقی وزیر مواصلات کو مراسلہ لکھ دیا۔ لکھا، کلام روڈ 2022 کے سیلاب میں 7 مختلف مقامات پر شدید متاثر ہوا۔ سڑک کے متعدد حصے عارضی بحالی کے بعد دوبارہ خراب ہو چکے ہیں، جس سے مقامی آبادی اور ٹرانسپورٹرز کو مشکلات ہیں۔ سفر خطرناک اور دشوار ہو چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا، کلام ملک کے اہم سیاحتی مقامات میں شامل ہے، محفوظ اور بلا تعطل رسائی ضروری ہے۔ N95 کالام روڈ پر باقی ماندہ تعمیراتی کام فوری مکمل کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا، اگر وفاق کو مالی یا انتظامی رکاوٹ درپیش ہو تو NOC جاری کیا جائے۔ NOC ملنے پر خیبر پختونخوا حکومت اپنے وسائل سے کام مکمل کرے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ تفصیل جانتے ہیں ذوالقرنین حیدر سے۔ ذوالقرنین بتائیے گا۔ جی بالکل، گزشتہ روز میڈیا اور سوشل میڈیا پر وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ کے پی کی ملاقات کے حوالے سے خبریں جو ہیں وہ جاری کی گئی تھیں، جس پر ترجمان وزارت داخلہ نے وضاحت جاری کی ہے کہ ملاقات کے حوالے سے خبریں بے بنیاد اور من گھڑت ہیں۔ محسن نقوی کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔
اور انہوں نے کہا کہ ان دونوں کے درمیان کسی بھی قسم کی ملاقات کی تمام جو خبریں ہیں وہ حقائق کے منافی ہیں اور وزارت داخلہ اس کی مکمل طور پر تردید کرتا ہے. جی ذوالقرنین حیدر اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ. کل عدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے شرپسندوں کی فائرنگ اور غنڈہ گردی سے کئی سیکیورٹی اہلکار زخمی ہو گئے. شرپسند کمیٹی امن برقرار رکھنے کے تمام تر دعووں کے باوجود پرتشدد کارروائیوں میں مصروف ہے. شرپسندوں نے راولاکوٹ میں فائرنگ اور تشدد سے متعدد سیکیورٹی اہلکاروں کو زخمی کر دیا. سیکیورٹی اہلکار امن و امان برقرار رکھنے، عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ذمہ داریاں انجام دے رہے تھے. شرپسند کمیٹی کے ارکان پہلے بھی سرکاری املاک کو نقصان پہنچا چکے. متعدد سیکیورٹی اہلکاروں کو شہید اور زخمی کر چکے ہیں. نام نہاد ایکشن کمیٹی کا ٹولہ عوامی حقوق کی جدوجہد کے بجائے اشتعال انگیز ایجنڈے پر کاربند ہے. عوامی حقوق کی آڑ میں اشتعال انگیزی، بدامنی اور تشدد ایجنڈا اشکار. کل عدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے سرغنہ امان کی ساتھیوں کے ساتھ ممنوع اسلحے کی تصویر سامنے آ گئی، جو حالیہ واقعات کے پس پردہ منظم منصوبہ بندی کے تاثر کو مزید تقویت دیتی ہیں. کل عدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا عوامی حقوق کا مطالبہ محض دکھاوا ہے، جبکہ ان کا مقصد شروع سے ہی اشتعال انگیزی اور عدم استحکام کا فروغ تھا. ابتدا سے ہی کل عدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے سرغنہ شوکت، سردار امان اور دیگر نے اشتعال انگیز بیانات کے ذریعے عوام کو تشدد پر اکسایا. اشتعال انگیز بیانات اور پیشگی منصوبہ بندی کے تحت راولاکوٹ میں کل عدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مسلح جتھوں نے پرتشدد حملے کیے. کل عدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی احتجاجی کال مسترد. آزاد کشمیر میں معمولات زندگی رواں دواں. آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد سمیت کوٹلی اور بھمبر میں تعلیمی، کاروباری، سماجی سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری ہیں. مظفر آباد میں بازار کھلے اور ٹریفک بحال ہے. کوٹلی اور بھمبر میں بھی حالات زندگی معمول پر ہے. آزاد کشمیر کی باشعور عوام نے کل عدم ایکشن کمیٹی کے مذموم عزائم اور بدامنی کا ایجنڈا مسترد کر دیا ہے. آزاد کشمیر کے عوام نے کل عدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے احتجاج کا حصہ بننے سے انکار کیا ہے. چکوال میں سی سی ڈی اہلکاروں کی فائرنگ سے 9 سال کی بچی جاں بحق، والد اور بھائی زخمی ہو گئے. ایک اہلکار گرفتار. تحقیقات کے لیے جے آئی ٹی تشکیل دے دی گئی. آسٹریلوی شہریت رکھنے والے 39 سالہ عدیل اپنی اہلیہ ڈاکٹر سدرا، بیٹے عفان اور بیٹی ہانیہ کے ہمراہ کچھ ہی عرصہ پہلے پاکستان آئے تھے. دونوں میاں بیوی حج کی سعادت حاصل کر کے بدھ کی صبح وطن واپس پہنچے. رات کو دعوت میں جاتے ہوئے سی سی ڈی تھانے کے قریب ڈاکو نے نقدی اور زیورات چھین لیے. سی سی ڈی اہلکار کی نظر پڑی تو اس نے فائرنگ شروع کر دی. ڈاکو نے بھی جوابی فائرنگ کی اور موٹر سائیکل چھوڑ کر فرار ہو گئے. عدیل نے اپنی گاڑی بھگائی تو پولیس نے شک کی بنیاد پر اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس سے وہ اور ان کا بیٹا زخمی، بیٹی جان سے گئی. ڈی پی او چکوال نے واقعے کو انتہائی افسوسناک قرار دیا. کہا حقائق سامنے آنے کے بعد ذمہ داروں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی. تحقیقات کے لیے ایس پی انویسٹیگیشن کی سربراہی میں جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنا دی گئی. پاک پتن کے گاؤں 35 ایس پی میں فائرنگ سے 5 افراد کے زخمی ہونے کے واقعے کی فوٹیج منظر عام پر آ گئی. ملزمان نے کھیت میں بھینس جانے پر تلخ کلامی پر فائرنگ کی تھی. امداد حسین مزید اس حوالے سے ہمیں آگاہ کریں گے. بتائیے گا امداد. جی، یہ بالکل افسوسناک واقعہ گاؤں 35 ایس پی میں پیش آیا ہے، جہاں پر ملزمان نے کھیت میں بھینس جانے پر لڑائی ہوئی ہے، جس پر ملزمان نے اندھا دھند فائرنگ کی ہے اور اس کی جس سے 5 افراد جو ہیں شدید زخمی ہو گئے ہیں. فائرنگ کی فوٹیج جو ہے اے آر وائی نیوز کو موصول ہو گئی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے ملزم جو ہے فائرنگ کر رہا ہے، جس سے علاقے میں شدید خوف و ہراس جو ہے پھیل گیا ہے، جس پر نوٹس لیتے ہوئے ڈی پی او پاک پتن جوید چدر کی ہدایت پر مقدمہ درج کر کے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس چھاپے مار رہی ہے. جی بہت شکریہ امداد. خبر دیں گے آپ کو. وفاقی بجٹ دستاویزات پارلیمنٹ ہاؤس پہنچا دی گئی ہیں. تفصیلات جانتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد اظہر فاروق سے. اظہر بتائیے گا. جی، آج وفاقی بجٹ دوپہر 3 بجے قومی اسمبلی میں پیش ہو رہا ہے. اس سے قبل وفاقی کابینہ کا اجلاس یہاں پارلیمنٹ ہاؤس میں ہے اور اس کابینہ اجلاس میں بھی بجٹ دستاویزات جو ہے وہ منظوری کے لیے پیش کی جائیں گی. چنانچہ بجٹ دستاویزات جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس جو ہے وہ پہنچائی جا رہی ہیں. چونکہ قومی اسمبلی اور اس سے پہلے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں یہ دستاویزات پیش ہوں گی منظوری کے لیے، اس لیے بر وقت ان کو پارلیمنٹ ہاؤس جو ہے تمام دستاویزات کو جو ہے وہ پہنچا دیا گیا ہے. اظہر فاروق اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ.
پاکستان ٹیسٹ ٹیم کے مستقبل کے فیصلے کے لیے لاہور میں آج بڑی بیٹھک لگے گی. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی اہم ملاقاتیں کریں گے. شان مسعود کی کپتانی کے حوالے سے حتمی فیصلہ بھی کیا جائے گا. ٹیم مینجمنٹ میں تبدیلیوں کا بھی امکان ہے. سابق کپتان محمد حفیظ کو ڈائریکٹر انٹرنیشنل کا عہدہ ملنے کا امکان ہے. اب گھر کے باغیچے میں بھی بجلی پیدا کی جا سکے گی. برطانیہ کی کمپنی نے ایسا آلہ تیار کیا ہے جو مٹی میں موجود بیکٹیریا سے بجلی حاصل کرتا ہے. یہ بیکٹیریا آہستہ آہستہ مسلسل توانائی پیدا کرتے ہیں. کمپنی کے مطابق یہ ٹیکنالوجی دنیا کی ہر قسم کی مٹی میں کام کرے گی. یہ نظام 24 گھنٹے بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اسے سولر جیسے دوسرے قابل تجدید توانائی کے ذرائع کے ساتھ مل کر استعمال کیا جا سکے گا. کراچی سرجانی ٹاؤن میں عارف حبیب ڈالمن ریٹ مینجمنٹ لمیٹڈ نے اپنے نئے رہائشی منصوبے دی پامز ایٹ سلک گارڈنز کا باضابطہ آغاز کر دیا. لانچنگ تقریب میں بزنس کمیونٹی اور سرمایہ کاروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. میڈیا سے گفتگو میں عارف حبیب گروپ کے چیئرمین عارف حبیب کا کہنا تھا شہریوں اور سرمایہ کاروں نے منصوبے میں غیر معمولی دلچسپی دکھائی ہے. ملک کے بڑے کاروباری گروپس اور بینکوں کی شراکت داری سے ترقیاتی اہداف اور وعدے بر وقت پورے کیے جائیں گے. عارف حبیب نے نیا ناظم آباد کی کامیابی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا دی پامز میں بھی متوسط طبقے کو اعلی معیار کی رہائشی سہولتیں اور جدید طرز زندگی فراہم کیا جائے گا. اب تک اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.